سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ملک کے بہت مشہور و معروف شاعر عمران شہنشاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ عمران صاحب کی شاعری آپ پڑھتے ہیں، یوٹیوب پہ ان کی پوئٹری دیکھتے بھی ہیں۔ ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور 200 سے زیادہ مختلف موضوعات پر آپ ڈاکیومنٹریز لکھ چکے ہیں۔ آپ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تخلیقی، ایک کریٹو انسان اور ایک غیر تخلیقی انسان جو کریٹو نہیں ہوتا، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی عمران صاحب۔ دیکھیے زبیر، آپ نے جو سوال کیا ایک اچھا سوال ہے، اور اس سوال پہ میں نے ہی بڑا غور کیا کہ عام طور پہ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تخلیقی آدمی اور ایک ہوتا ہے غیر تخلیقی آدمی، اور یہ ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی چیز میں کریٹو ہے، یعنی کہ کوئی اچھی دھن بنا لیتا ہے تو وہ کریٹو ہے، یا کوئی اچھا شعر لکھ دیتا ہے، کوئی کہانی لکھ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تخلیق کار ہے، یا کوئی اچھی پینٹنگ بنا دیتا ہے۔ میرے نزدیک جو ہے وہ ایک اچھا کھانا بنانا بھی ایک تخلیقی کا عمل ہے۔ اچھا، اس کو ہم صرف اپنے پروفیشن کے ساتھ ہی نہیں جوڑ سکتے، تخلیقی معاملے کو ہم پوری اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اس کو حال کو دیکھیں۔ ایک تخلیقی آدمی جو ہوتا ہے میری نظر میں، وہ اپنے ہر لمحے کو تخلیقی بناتا ہے، یعنی کہ ایک دکھ بھرا لمحہ اس پہ آیا تو اس نے اس کو تخلیقی بنا دیا۔ کہیں وہ غصے سے پھٹنے والا تھا لیکن اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اس لمحے کو تخلیقی بنا دیا۔ اچھا، یہ کام آسان نہیں ہے، کیونکہ ان لمحوں کو، ان معاملات کو تخلیقی بنانے کے لیے آپ کو اپنے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی انا کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یہ لیجیے گا کہ ہم کسی جگہ چائے پینے گئے، اب وہاں پر آپ بیرے کو مخاطب کرتے ہو، ویٹر کو مخاطب کرتے ہو کہ چھوٹے چائے لے کے آنا۔ یہ بڑا غیر تخلیقی جملہ کہا آپ نے، جو لاکھوں لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو عزت دے دی، اچھے سے مخاطب کر دیا، تو کیا ہوا؟ وہ آپ کے ساتھ آپ سے پازیٹیو انرجی لے کے اٹھے گا۔ اس کو آپ نے مسکراہٹ دے دی، اسے آپ نے اعتماد دے دیا، تو آپ نے ایک تخلیقی کام کیا۔ اور تخلیقی کام مردہ نہیں ہوتا، وہ وہیں سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ تخلیقی کام آگے سے آگے پھیلتا جاتا ہے۔ اب وہ جو بار والا یا ویٹر یا جو بیرا ہے، وہ بھی اس تخلیقی کام کو آگے لے کے جائے گا، یعنی کہ آپ نے اس کے اندر جذبات کا تخلیقی حصہ ابھار دیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم غیر تخلیقی آدمی کی۔ اچھا، غیر تخلیقی آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ گلاس کے خالی پن کو دیکھتا ہے، بھرے ہوئے پن کو نہیں دیکھتا، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا کرنا۔ اس کا روزگار، اس کے جینے کا احساس ہی یہ ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کرے، بگاڑ ہی اس کی زندگی ہے، مطلب اس کی آکسیجن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک پیراسائٹ ایک تو پھیل گیا، آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں جو صرف آپ کو چوستے ہیں لوگ، وہ ان کا سارا دار و مدار آپ کی خوراک پر ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ حاصل کرتے ہو اس سے وہ حاصل کرتے ہیں، کرتے جائیں گے، آپ بھرتے رہو گے، وہ آپ کو خالی کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ کبھی توفیلیہ یا پیراسائٹ کسی سوسائٹی سے ختم نہیں ہوتے، غیر تخلیقی آدمی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی تعداد کا زیادہ ہو جانا یہ خطرے کی علامت ہے۔ تو سوسائٹی میں رہنے چاہیے۔ کچھ توفیلیوں کو آپ پالتے ہیں، ٹھیک ہے، پلتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ خود خرچ نہ ہو جاؤ، یہ بڑا ضروری ہے۔ تخلیقی آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی انرجی بھی بچاتا ہے، سوسائٹی کو دیتا بھی ہے، اور زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک تخلیقی آدمی، تصور کریں کہ تخلیقی آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ انسانیت کی موت ہے، اس زمین کی موت ہے، سارے نظریات کی موت ہے۔ تخلیقی آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے سفر کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے اور انسانیت کے لیے اچھے سے اچھا کام کرتا ہے۔ لیکن عام طور پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح کے افراد وہ ہوتے ہیں
جن کی زندگی کا مقصد ان کی ذات، ان کی انا ہوتی ہے، خود کو سیلف سینٹر سمجھتے ہیں اور سارے معاملات کو وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ملک کا وزیر اعظم بننا ہے یا مجھے بلینئر بننا ہے، اور وہ بنتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، اس راہ میں آئے ہوئے وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہیں. اگر وہ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ رکیں گے نہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کا مقصد بڑا ہوتا ہے. اچھا، دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو مذہب رحم دلی کا، قربانی کا، اثار کا جذبہ دیتا ہے. دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی انا کو پسے پش ڈال کر دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنے مقصد کو چھوڑ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ دونوں طرح کے لوگ بڑے ضروری ہیں. کسی سوسائٹی میں اگر ایک طرح کے لوگ ہوں گے تو بالکل یکسانیت کا شکار ہو جائے گی اور اسٹیریوٹائپ کریکٹر نظر آنے لگیں گے. لیکن سوسائٹی میں ان دونوں کا تناسب بڑا ضروری ہے اور یہی تناسب آگے لے کے جاتا ہے. ان دونوں صورتوں میں تخلیقی لوگ موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، وہ بجلی ایجاد کر دیتے ہیں، وہ نئے نئے انقلابات لے آتے ہیں، بڑی بڑی ایجادات کر دیتے ہیں. لیکن جو اپنی انا کو تسخیر کر لیتے ہیں اور قربانی کا جذبہ دیتے ہیں تو بڑے بڑے انسان بن جاتے ہیں. قربانی عیدی بن گیا اور جتنے لوگ ہیں، تو دو طرح کے لوگ ہی ہیں. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جس طرح ہمارا پاکستان ملک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بگاڑ کی صورتحال زیادہ ملتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارا غیر تخلیقی رویہ کہ بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو آپ کنڈا لگا لو، یہ غیر تخلیقی رویہ ہے. ٹھیک، پیسے کم پڑ رہے ہیں تو آپ کرپشن کر لو. ٹھیک، یعنی کہ اس نے کوئی راستہ نہیں ڈھونڈا. جو دنیا جس طریقے سے چل رہی تھی اس نے وہ طریقہ اپنایا. لیکن اگر ایک ذہین آدمی، ایک تخلیق کار ہوگا، وہ کیا کرے گا کہ ہاں مجھے اس جگہ یہ مشکل ہے، تو اس میں وہ آسان راستہ ڈھونڈے گا. وہ ہاؤ ہو نہیں کرے گا، چیزوں کو پھیلائے گا نہیں. وہ کیا کرے گا، ہر مشکل صورتحال میں ایک آسان راستہ ڈھونڈے گا اور چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی گھر کا بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو زیادہ محنت کر لے گا، زیادہ کما لے گا. اس کے حالات خراب آ رہے ہیں تو وہ کم پیسے میں اپنے معاملات ٹھیک کرے گا، لیکن اپنا تخلیقی سفر جاری رکھے گا. اچھا، تو جب آپ کی معاشرے کے اندر تخلیقی افراد زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، اس کا پلیجر محسوس کرتے ہیں، اس مستی میں رہتے ہیں، اس لاشعور کی کھڑکیاں کھولے رکھتے ہیں جہاں سے تازہ ہوا آتی ہے، وہ اپنے حصے کا رزق، جو اپنے حصے کا خیال آتا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، اور پھر اس قدر کے نتیجے میں وہ اگلا لاہ عمل ترتیب دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں. کیونکہ تخلیقی آدمی پہلے سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے اپنی خواہش کو. اب بے شک خواہش اس کی کسی ماحول کو دیکھ کر پیدا ہوئی ہو، یا خیالات یا احساسات کے وجہ سے کوئی خواہش جنم لی ہو، تو کیا کرتا ہے، اس خواہش کو پہچانتا ہے اور ان جذبوں پہ غور کرتا ہے. کہ وہ اس پہ غور نہیں کرتا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے غصہ کیوں آ رہا ہے، وہ ہر چیز میں کیوں لگاتا ہے. تو وہ پروسیس جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ محسوسات کہاں سے اٹھتے ہیں، خیالات کس طرح بنتے ہیں، خواہش کس طرح جنم لیتی ہے، خواہش کے بعد پھر ارادہ کس طرح بنتا ہے، اور ارادے کے بعد آپ اس پر عمل کس طرح کرتے ہو، عمل کے بعد ان چیزوں کا نتیجہ کس طرح ملتا ہے. وہ کیونکہ اس کی تخلیقی صلاحیت اور اس کی امیجینیشن پاور، یعنی کہ اس کا تخیل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان پروسیس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے. جب وہ چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس نے کیا کیا، بیچ میں سے کوئی چیز ختم نہیں کی، کہیں عمل نہیں ختم کیا، کہیں ارادہ ختم نہیں کیا، کہیں خواہش ختم نہیں کی، ان سب کی تکریم کی اس نے، ان سب کو ساتھ لے کے چلا اور اپنے مقصد کو اس نے پا لیا. غیر تخلیقی آدمی ہر 4 قدم بعد گرے گا، اسے نتیجہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہوتا، اسے جلدی نتیجے چاہیے ہوتے ہیں. ہاں، اور غیر تخلیقی آدمی کا جو وجدان ہوتا ہے اور اس کی جو امیجینیشن صلاحیتیں ہوتی ہیں، تخیل کی صلاحیت، وہ بہت کم ہوتی ہیں. وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا. وہ کتابوں پہ کر لے گا، وہ علم پہ کر لے گا، لیکن وہ اپنے تخیل پہ بھروسہ نہیں کرتا. اور یہ تخیل اتنی بڑی نعمت ہے کہ کبھی کبھار اس کی سرحدیں علم سے آگے چلی جاتی ہیں.
علم تو وہ بتاتا ہے جو موجود ہے، تو تخیل وہ بتاتا ہے جو موجود ہوگا آنے والے وقتوں میں. تو اس تخیل کی بڑی اہمیت ہے. جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکرپٹ رائٹنگ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں تو ایک بات بولتا ہوں کہ ذہانت سے زیادہ اس میں آپ کے تصور کی اہمیت ہے. آپ کو کوئی چیز لکھنا ہے، کچھ سوچنا ہے، تو آپ زیادہ دقت میں نہ پڑیں، آپ صرف تصور کریں. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ تصور کرتے ہیں. صرف تصور کرنا مکمل بات نہیں ہے، لیکن تصور کرنے کے بعد آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کی امیجنیشن پاور اچھی ہے اور اس پہ آپ یقین کرتے ہیں. تو تخلیق کار جو ہے اس کو صرف ایک چیز روکتی ہے، اور وہ روکتی ہیں کہ نظر آنے والی چیزیں اس کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. وہ اتنا بڑا سچ بن جاتی ہیں اس کے سامنے کہ وہ کبھی کبھار اس کے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا. اس سے وہ سمجھتا ہے یہی سب چیز حقیقت ہے، اس کے پیچھے نہیں دیکھ پاتا. لیکن ایک اچھا تخلیق کار جب ان حالات سے، نظر آنے والی یا سننے والی چیزوں سے آگے جاتا ہے تو پھر پوری کائنات اس کی ہوتی ہے، اور پھر کائنات کے لیے وہ بھی سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے. تو جہاں جہاں تخلیقی لوگ ملیں آپ ان کی قدر کریں، ان کی تخلیقی صلاحیت بڑھائیں. اکثر لوگوں سے میں سننے میں آتا ہوں، یار نہیں میں تخلیقی آدمی نہیں ہوں، یہ تو کریٹو لوگ تو الگ ہوتے ہیں. یہ سراسر ایک غلط بات ہے. یہ وہی بات ہے کہ یار میرا کام تو سیدھے ہاتھ سے چل رہا ہے، الٹے ہاتھ کی کیا ضرورت ہے. ہر شخص میں تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس تخلیقی صلاحیت سے ہم سب استفادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جانتے نہیں. جتنا آپ اپنی تخلیقی صلاحیت کو جانیں گے اتنا ہی آپ اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں گے، اپنے خالق کو پہچانیں گے کہ یار اتنا بڑا وصف ہے کہ ایک چیز آپ ایجاد کر دو. تو اب بات یہ ہے کہ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تخلیق جو ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتی، دریافت کا عمل ہے. مطلب کوئی چیز تو دنیا میں آپ جو بھی چیزیں ایجاد کرتے ہیں پہلے سے موجود ہے. بات وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بڑا حسن ہے نا کہ درخت تھا وہ میز کی صورت میں ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پتھر تھا وہ دیوار کی صورت میں پڑا ہوا ہے. بہرحال اس پتھر کو استعمال کیا. تو تخلیقی آدمی کیا کرتا ہے؟ جو آپ کے پاس خام مال موجود ہے اس سے وہ کچھ نیا بناتا ہے. اور غیر تخلیقی آدمی کیا ہوتا ہے؟ بولتا ہے توڑو، فساد کرو، اس سے اپنے مطلب کا مقصد حاصل کرو.